چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی ہاں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور آج بھی ہمارے پاس بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنیں گے، اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، اور آپ کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار، کتنی بار؟ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ بینہ کی 4 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بینہ کی 5ویں آیت سیکھیں گے۔ کون سی آیت سیکھیں گے؟ 5ویں آیت سیکھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے پیش ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ مد منفصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر الف مدہ ہے، لیکن حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل۔ ان دونوں مقامات پر مد منفصل، اور یہاں پر مد متصل۔ اور مد متصل اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم ان حروف کو پڑھیں گے تو 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں کہ دال مشدد ہے۔ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب بھی حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو جماؤ کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر حمزہ پر جزم ہے، یعنی حمزہ ساکن ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جب بھی حمزہ ساکن ہو تو اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آخر میں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر گول تا ہے، اور اس کے بعد گول دائرے کا نشان ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی گول دائرے کا نشان ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آواز اور سانس دونوں کو روک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن وقف کا ایک رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اگر اس کے آخر میں گول تا ہو تو اسے ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدلتے ہیں؟ ہا ساکن سے بدلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی گول تا کو ہم وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟
اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، عین میں جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور اس میں جلالت کے لام کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے تو اس لام کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ پیارے بچوں، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے بھی پر پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اب آپ میں سے کون مجھے یہ پوری آیت سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہ نوٹ کرنا ہے کہ مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں پر تو 2 یا 2.5 الف تک کھینچا، لیکن امیرو میں یہاں پر کم کھینچا تھا، تو اسے پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ہے، آپ نے پڑھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اسے بھی دیکھ لیں۔ اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، لیکن بیٹا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گول تا پر ہم وقف کریں گے تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ پہ وقف کریں گے تو اسے بھی وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا۔ میرا نام محمد طارق اتاری، میں مسلم مدینہ عیدگاہ جامع کلات میں نظامت کے فریض انجام دے رہا ہوں۔ ناظرے کے درجے میں پڑھنے والے مدنی منوں کی کم و بیش تعداد 80 کے قریب ہے۔ میرا نام عبدالحبیب ہے، ہمارے مدرسے کا نام عیدگاہ ہے، میں ناظرہ کے درجے میں ہوں، میرا 6واں پارہ ہے اور ہم 8 بجے سے 4 بجے تک پڑھتے ہیں۔ پہلے دعائے مدینہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم سبق سناتے ہیں، پھر سب کی اور منزل ہوتی ہے، پھر وقفہ ہوتا ہے کھانے کا۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے سال ہمارے مدرسے سے تقریباً 8 مدنی منوں نے حفظ کیا اور 26 مدنی منوں نے ناظرہ کی تکمیل کی۔ میرا نام عبدالسبحان ہے، میرے مدرسے کا نام عیدگاہ کلات ہے۔ 12:30 بجے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ رکن شورا حاجی امین اتاری الحمدللہ
इसी मदरसे से तालीम हासिल करके गए। अनकरीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में असरी उलूम यानी दुनियावी तालीम की भी इब्तदा हो रही है। मेरा नाम शायगान है, मेरे मदरसे का नाम ईदगाह है। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, 4 बजे मेरी छुट्टी होती है। मैं दुआए मदीना में शिरकत करता हूँ। 12:30 बजे तकरीबन खाने का वक्फा हो जाता है और खाने के वक्फे के बाद बच्चे नमाज, वज़ू, दर्स, 1:30 बजे तक हमारा दर्स व बयान की तरकीब रहती है। उसके बाद बच्चे के तकमीली पारा इम्तिहान की तरकीब होती है। तमाम कारी साहबान मदनी मुन्नों को मकतब में भेज देते हैं, जिनका पारे की तकमील हुई हो या तख्ती ख़त्म हुई हो तो उसका इम्तिहान लिया जाता है। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल, मैं ईदगाह मदरसा जामा किलात में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास है हिफ्ज़ और मेरा पारा है 8वां। 9:30 था 12:30 दादे साहब का दर्जा ज़्यादा होता है, जिसमें साबका मदनी मुन्ना जिनका इम्तिहान हुआ उनकी कमज़ोरियों पे कलाम किया जाता है कारी साहब से कि जो कमज़ोरियाँ आई थी उनमें बेहतरी आई है या नहीं। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा मसजिद मदनी ईदगाह जामा क्लास इस साउथ काबीना के मदारिस का काबीना मकतब है। अल्हम्दुलिल्लाह 32 मदारिस हमारे इस काबीना में आते हैं और उस तमाम मदारिस का काबीना मकतब हमारा मसजिद मदनी ईदगाह जामा क्लास है। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है और उनकी एथिकल ट्रेनिंग पर वर्क कर रही है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों का एडमिशन दावत इस्लामी के मदारिस में कराएं ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करके, अच्छी तरबियत हासिल करके हमारी आँखों की ठंडक बने। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने एक वाकया सुना था मलिका बिल्कीस के बारे में, जो मुल्क सबा पर हुकूमत करती थी। कहाँ पर हुकूमत करती थी? मुल्क सबा पर हुकूमत करती थी और उसका एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर बैठकर वो हुकूमत के काम चलाती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास बुलाया था और फिर वहाँ पर वो आकर मुसलमान हो गई थी। तो आज हम उसी मलिका बिल्कीस के तख्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे और उसी से रिलेटेड एक वाकया सुनेंगे। तो बच्चों रेडी हैं आप सब? प्यारे बच्चों, मलिका बिल्कीस का जो तख्त था वो 80 गज लंबा था। कितना लंबा था? 80 गज लंबा था और 40 गज चौड़ा था और वो सोने चांदी और तरह तरह के मोतियों से बना हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलिका बिल्कीस को ये ऑर्डर दिया कि तू मुसलमान होकर मेरे पास आ जा, तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि उनके आने से पहले ये तख्त मेरे पास आ जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, तर्जमा कंजुल इरफान। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो उनके मेरे पास फरमा बरदार होकर आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए। एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा और बेशक मैं इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि ये तख्त इससे भी ज़्यादा जल्दी मेरे पास हाजिर हो जाए। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया, कौन? हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इल्म वाले एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। उसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था, कि मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरे रब के फजल से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे तो वो अपनी ज़ात के लिए ही शुक्र करता है और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हज़रत सैयदुना आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो तख्त पलक झपकने के अंदर ही ले आए। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों को कितना तसर्रुफ अता फरमाया है, कितने इख्तियारात अता फरमाए हैं। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह पाक के औलिया को अपनी तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक के औलिया सैकड़ों मील की दूरी पर पड़ी हुई चीज़ को फ़ौरन अपने पास हाजिर कर सकते हैं, जैसा कि हज़रत सैयदुना आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया।
تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے کڈز مدری چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں، میری رائٹ سائڈ پر ہے ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہے ٹیم بلو۔ ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، اور کمپٹیشن کے رولز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، اور پھر بھی اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو 0 پوائنٹس۔ ٹھیک ہے، تو شروع کریں؟ تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں قرآن پاک میں شق القمر سے حضور علیہ السلام کا کون سا معجزہ مراد ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ کس سورت کے نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ اگر جواب نہیں آ رہا تو آپشن بھی لے سکتے ہیں۔ آپشن دوں؟ سورہ یاسین، سورہ رحمان یا پھر سورہ انعام؟ سورہ انعام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ جی ٹیم گرین آپ بتائیں حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ 3رے پارے میں ہے، 30ویں پارے میں نہیں، 3رے پارے میں ہے۔ تو اس سوال میں ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں حدیث پاک میں کس سورت کو مرنے والے کے پاس پڑھنے کا کہا گیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ آپ کا جواب غلط ہے، اس کا درست جواب ہے سورہ یاسین۔ تو اس سوال میں ٹیم بلو کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے احسن القصص یعنی سب سے اچھا واقعہ قرار دیا ہے؟ آپشن دوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو اس جواب میں ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا تھا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں قرآن پاک کی سورہ ہجر میں کل کتنی آیات ہیں؟ 99 آیات ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو اس سوال میں ٹیم بلو کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین آپ بتائیں قرآن پاک کی سورہ ہجر میں کل کتنے رکوع ہیں؟ آپشن دوں؟ 5، 6 یا 8؟ 6 رکوع ہیں۔ کنفرم ہے؟ 6 رکوع ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ اژدھا بن گیا تھا۔ جواب بالکل درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدھا یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا تھا۔ تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب ٹیم گرین سے آخری سوال ہے۔ ٹیم گرین کس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟
चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन दूं? सूरह कहफ, सूरह बनी इसराइल या फिर सूरह वाक़िया? सूरह कहफ। सूरह कहफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में टीम ग्रीन को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इस कंपटीशन का आखिरी सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप बताएं कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। बहुत आसान सवाल था। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो टीम ब्लू को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब आइए दोनों टीम्स का टोटल करते हैं। टीम ब्लू के हैं टोटल 35 पॉइंट्स। कितने हैं? 35 पॉइंट्स। और टीम ग्रीन के हैं 25 पॉइंट्स। तो कौन सी टीम विनर है? टीम ब्लू विनर है। तो दोनों टीम्स को इनामात दिए जाएंगे। ये लें टीम ब्लू। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।